أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ تم میں سے ایک جماعت ضرور ایسی ہو یدعون الی الخیر، جو لوگوں کو خیر کی طرف، نیکی کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور اچھی باتوں کی، نیکی کی تلقین کرے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برے کاموں سے روکے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور فرمایا جو یہ کام کریں گے ایسے لوگ فلاح کو پہنچنے والے ہیں. آگے اللہ کا فرمان وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، کہ تم بھی ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، یعنی یہود و نصارہ کی طرح، تفرقوا، جنہوں نے آپس میں تفرقہ ڈالا، واختلفوا، اختلاف کیا، من بعد ما جاءہم البینات، بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح روشن دلائل دین آ چکا تھا، اس کے بعد بھی اختلاف اور تفرقے میں پڑ گئے. فرمایا وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے. پچھلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ اپنے آپ کو کفار یعنی یہود و نصارہ سے بچا کر رکھنا ہے. وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان کے بعد دوبارہ تمہیں کفر کی طرف لے جائیں، لیکن تم نے اپنی حفاظت کرنی ہے، ان کی اطاعت نہیں کرنی، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھنا ہے. اس کے بعد اللہ نے یہ فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، ایسا جیسا ڈرنے کا حق ہے، اس کا خوف رکھو، ایسا خوف جیسا خوف رکھنے کا حق ہے. اور یہ کل میں نے عرض کیا تھا اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ ان یطاع، کہ بندہ اللہ کی اطاعت کرے، فلا یعصی، اس کی نافرمانی نہ کرے، اس کے ہر حکم کو مانے، اس کی پسندیدہ جو کام ہیں ان کو کرے، جن سے منع کیا ہے ان سے بچ جائے. اور اسی طرح دوسری چیز فرمائی ان یذکر فلا ینسی، کہ اس کو یاد رکھے، اس کو بھلا نہ دے. یہ آدمی سوچے کہ میرا خالق، مالک، رازق، یہ ساری چیزیں مجھے دینے والا، مجھے پیدا کرنے والا، مجھے اولاد دینے والا، اور سارے دنیا کی ساری چیزیں جن سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ سب اللہ نے میرے لیے بنائی ہیں، اللہ نے مجھے روزی کے اسباب دیے ہیں، ان میں لگ کر اللہ کو بھول نہ جائے، بس یاد رکھے. اور تیسری بات یہ تھی ان یشکر فلا یکفر، کہ اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے. یہ ہے اس سے ڈرنے کا مطلب، کوئی اور بات نہیں. سارے کام کرنے ہیں، بس اللہ کی اطاعت، اللہ کو یاد رکھنا ہے، اور اسی طرح اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں میرے اس گروہ میں شامل ہو جاؤ جس کے بڑے تھوڑے بندے ہیں. جس میں وہ کون سا گروہ ہے؟ فرمایا وہ شکر کرنے والوں کا ہے. قلیل من عبادی الشکور، قرآن میں ہے کہ میرے بندوں میں سے بہت تھوڑے ہیں شکر کرنے والے.
قلیلا ما تشکرون، قرآن میں مختلف آیات آتی، ہم ہر حال میں اللہ کے شکر گزار بن جائیں، اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں، تو پھر دیکھیے اللہ ہماری نعمتوں میں بھی اضافہ فرمائیں گے، اور اسی طرح جو ہے جو نعمتیں موجود ہیں وہ بھی ہمارے سے زائل نہیں ہوں گی۔ شکر کے یہی دو فائدے ہیں کہ جو نعمت ہے وہ بھی برقرار رہتی، وہ قائم رہتی، وہ اللہ چھینتے نہیں، اور بھی اللہ اپنے فضل سے عطا کرتے۔ ناشکری کے دو نقصان ہیں، پہلا تو یہ کہ جو نعمت ہے وہ بھی چھن جائے گی، اور دوسری تمہیں حاصل نہیں ہوگی، اس لیے اپنے آپ کو ناشکری سے بچانا ہے۔ اور فرمایا تھا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی فرما بردار ہو، کیونکہ خاتمے کا اعتبار ہے، اگر خاتمہ صحیح نہیں تو پھر سارا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اس لیے خاتمے پر، آخری موقع پر آدمی کو اللہ کا اور زیادہ خوف رکھنا چاہیے، اللہ سے امید رکھنی چاہیے، اپنے آپ کو جو ہے بہت احتیاط کے ساتھ جو ہے انسان وقت گزارے۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی چلی جاتی ہے، حدیث میں آتا ہے انسان جو ہے بوڑھا ہوتا ہے لیکن کچھ چیزیں اس کے اندر جوان ہو رہی ہوتی ہیں، ان کی جو ہے وہ ان کی شدت اور بڑھ رہی ہوتی۔ فرمایا جیسے انسان بوڑھا ہوتا ہے لیکن دنیا کی حرص، دنیا کی محبت مزید بڑھتی چلی جاتی، اولاد کی محبت مزید بڑھتی چلی جاتی، ایسے موقع پر اپنے آپ کو یعنی سنبھال کے رکھنا ہے کہ دنیا سے ہم جائیں پورے اللہ کے فرما بردار ہوں، پورے مسلمان ہوں، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، اعمال صالحہ کی کثرت کرتے ہوئے ہماری موت آئے۔ اللہ ہم سے یہ چاہ رہے کہ حدیث میں ہے کما تحیون تموتون، جیسے تم زندگی گزارو گے ویسے ہی تمہیں موت آ جائے گی۔ مسلمان ہو کر ہم مریں، ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو، ہماری زبان پر کلمہ جاری ہو، تو اس کا ایک جو ہے طریقہ یہی ہے کہ حدیث میں ہے جیسے زندگی گزارو گے ویسے موت آئے گی۔ زندگی ہماری اللہ کے حکموں والی ہو، اطاعت والی ہو، ذکر کرنے والے ہوں کثرت سے، تو خود بخود کسی کو پڑھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کہیں بھی ہماری موت آئے، تنہائی میں بھی موت آئے، ہماری زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے گا، فرشتہ ہمیں کلمہ پڑھا دے گا۔ اور اگر ہماری زندگی ایمان والی نہیں، اطاعت والی نہیں، اللہ کے حکموں کے آگے جھکنے والی نہیں، سارے محلے والے بھی کلمہ پڑھائیں ہمیں، موت کے وقت ہماری زبان سے کلمہ جاری نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمائے اس حال میں تم، اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں اس حال میں موت تمہاری آئے کہ تم پورے مسلمان ہو، پورے اللہ کی اطاعت کرنے والے۔ اور فرمایا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو، اختلاف نہ کرو، بحث مباحثہ نہ کرو شریعت کے اندر، بلکہ مل جل اتحاد کو قائم رکھو، آپس میں مل کر رہو، یہ تمہاری طاقت ہے۔ اب اللہ کی رسی کیا ہے؟ وہ قرآن ہے، وہ شریعت ہے، کہ ہم سب اس کو تھام لیں، کہ اللہ کے رسول کے مضبوطی سے تھام لو کا مطلب قرآن کو، دین کو، اللہ کے نبی کی سنتوں کو، اس کو ہم تھام لیں تو گویا ہمارا تعلق آسمان سے، اللہ سے جڑ جائے گا۔ اور فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی جو نعمتیں تم پر ہیں ان کو تم یاد رکھو۔ صحابہ سے اللہ نے فرمایا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دعوت دی، مکہ میں جو ہے دین کا کام شروع کیا، تو بڑا جہالت والا دور تھا، بڑا ظلم و ستم والا، آپس میں لڑائی جھگڑے تھے، ہر ایک کی جو ہے ایک دوسرے کی جان کا دشمن تھا، ایک دوسرے کی جان لینے والے لوگ تھے، اور جو ہے اس پر فخر کرتے تھے، ایک دوسرے کو قتل کرنے کو جو ہے فخر محسوس کرتے تھے، تو بڑی دشمنیاں تھیں۔ تو اللہ نے یاد دلایا صحابہ کو کہ تم اللہ کی نعمت یاد کرو، اذ کنتم اعداء، جب تم دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ کیسے دو قبیلوں میں لڑائیاں تھی، پیچھے واقعہ گزرا اوس اور خزرج، لیکن موقع یہ آیا اسلام کی برکت سے دونوں قبیلے ایمان لے آئے، سال ہا سال پرانی دشمنی تھی ان لوگوں کی،
کتنے ایک دوسرے کے قتل ہو گئے تھے، لیکن جب اللہ نے ایمان کی دولت دے دی دونوں قبیلوں کو، ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر اللہ کے نبی کی بات سن رہے، آپس میں شیر و شکر ہو گئے۔ یہودی دیکھ کر اس بات سے بڑے جیلس ہو رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا ان کا کہ آپس میں، پھر وہ کوشش کر رہے ہیں آپس میں لڑانے کی۔ تو اللہ نے فرمایا اس بات کو یاد رکھنا ہے، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ تم بھائی بھائی بن گئے، یہ دین کی برکت ہے، اسلام کی برکت ہے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، جس زندگی پر تم تھے تو وہ تو ایسی زندگی تھی جو تمہیں جہنم کی طرف لے جا رہی تھی، تم جہنم کے گھڑے کے کنارے پر تھے۔ فَأَنْقَذَكُمْ، اللہ نے تمہیں اس سے نجات دے دی۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اس لیے اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو بیان کرتا ہے تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔ آج کی جو آیت ہے اس میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ جو تبلیغ ہے یہ صرف کسی ایک جماعت کا کام نہیں ہے۔ آج کل تو ہم نے بنا لیا نا یہ تبلیغی ہے، یہ تبلیغ میں جاتا ہے، یہ رائیوڈ میں جاتا ہے، نہیں، تبلیغ ہر ایک کے ذمے ہے۔ یہ ہمارا اسلام کو دیکھو، قرآن کی آیت ہے یہ، آج آپ خود اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، 4 پارہ ہے، 2 رکوع ہے، آیت نمبر 104 ہے، سورہ آل عمران ہے، اس کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، ایک جماعت تو مستقل تمہاری اس کام کے لیے ہی ہو، یہ علیحدہ ہے۔ اس کے علاوہ ہر آدمی پر تبلیغ جو ہے یہ ایک ضروری چیز ہے، کہ اللہ کو یہ آدمی پسند نہیں ہے جو صرف اپنی نماز قرآن اعمال کرے اور دوسرے کی بالکل فکر نہ کرے۔ دوسروں کو کہنا، نیکی کی تلقین کرنا، برائی سے منع کرنا، یہ بھی ہمارے ذمے ہے۔ پھر ہم اللہ کو بڑے پسند آئیں گے، ہم خود دین پر پورے چلیں، اوروں کو بھی دین کی دعوت دیں۔ ایک بنی اسرائیل کا میں واقعہ عرض کرتا ہوں۔ ایک بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، وہ اللہ کا بہت ہی فرما بردار انسان تھا، پوری بستی نافرمان تھی۔ اللہ کی طرف سے حکم آیا، مشکوٰۃ شریف میں یہ حدیث ہے، اللہ کا حکم آیا، جبریل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا اس بستی کو عذاب بھیج دو۔ تو وہ آئے، دیکھا سب کے نامہ اعمال، تو ایک آدمی ایسا ہے، حدیث میں الفاظ ہیں کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ تو جبریل علیہ السلام عذاب دینے سے پہلے دوبارہ واپس چلے گئے کہ اس آدمی کو تو بچا لوں، باقیوں کو عذاب دینا ہے، یہ تو اتنا فرما بردار ہے۔ تو 2 باتیں آتی ہیں حدیث میں، یا تو اللہ نے یہ فرمایا کہ اسی سے ابتدا کرو، حالانکہ وہ فرما بردار ہے، یا دوسری بات یہ کہ ساری بستی کو اس پر پلٹ دو۔ اب وجہ پوچھی کہ یا اللہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ اپنی بس عبادت میں لگا ہوا ہے، سارے لوگ میری نافرمانی کر رہے ہیں، اس کے ماتھے پر کبھی شکن بھی نہیں آئے کہ لوگ اللہ کے نافرمان ہیں۔ تو یہ بھائیو بڑی سخت بات ہے، قرآن میں حدیث میں بہت آتا ہے، جب لوگ نافرمان ہوں گے اور ایمان والے دین پر چلنے والے بالکل ان کی فکر نہیں کریں گے تو اللہ کا عذاب آ جائے۔ اس لیے یہ تھوڑا ضروری ہے، جتنا موقع آدمی کو ملے مقام پر رہتے ہوئے آپ اپنے اللہ کے راستے میں نہیں جا سکتے، آپ کے پاس مالی اسباب نہیں ہیں، کوئی اوقات نہیں ہے، ٹھیک ہے، شریعت یہ تو نہیں کہتی کہ ہر آدمی اللہ کے راستے میں نکلے، ہاں جس کے پاس مالی وسعت ہو، تھوڑی بہت فراغت ہو، اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر سکتا ہو، وہ ضرور اللہ کے راستے میں تبلیغ کے لیے جائے، اور اپنا جان مال وقت لگا کر لوگوں کو تبلیغ کر کے آئے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں اس کو، اللہ کا شکر ہے، ہر سال میں جاتا ہوں، ابھی بھی انشاءاللہ اگلے مہینے میرا ارادہ ہے جانے کا، تو اس سے بہت تبدیلی آ رہی لوگوں میں، بہت سارے لوگ جا کے محنت کرتے ہیں۔ جب ان کے ساتھ ہم تبلیغ میں جاتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کیسے تم دین پر لگے، تو وہ بتاتے ہیں ہماری تو ایسی بری زندگی تھی، لوگ آتے ہیں نماز سیکھتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، 70 سال 60 سال عمر ہے، نماز نہیں آتی، قرآن نہیں آتا، وضو غسل کے فرائض بالکل کسی کو معلوم ہی نہیں ہے، ایسے مسائل ہیں، لیکن جب وہ تبلیغ میں نکلتے ہیں تو ساری چیزیں سیکھتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں نکلیں، جب تک نکلنا نہیں ہوتا اپنے مقام پر۔ ہم نماز پڑھنے آئے، ہم سوچیں ہماری گلی سے کتنے لوگ آئے، ہمارے گھر سے کتنے افراد نماز کے لیے آئے، کیا صرف بالغ افراد گھر میں ہی تھا یا اور بھی تھے؟
اگر اور بھی بچے تھے، بھائی تھے، بیٹے تھے، وہ نہیں آئے تو ہمیں فکر کرنی چاہیے. جیسے ہم بچوں کے بارے میں بڑے فکر مند ہوتے ہیں کہ میرا بچہ بھوکا نہ سوئے، میرے بچے کو کوئی جو ہے اس کے کاروبار میں اس کے کوئی کمی نہ آ جائے. یہ کیسے ہم برداشت کر سکتے ہیں کہ ہمارا بچہ آگ میں چلا جائے، جہنم میں چلا جائے؟ تو یہ ایک فکر کی بات ہے. ہم سب اپنے گھر کی، محلے کی فکر کریں. جیسے یہاں اتوار کو گشت ہوتا ہے، مشورہ ہوتا ہے، اعمال، اس میں ہم جڑیں اور جو ہے لوگوں کو دین کی تلقین اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کی ہر آدمی کوشش کیا کرے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق